لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صلوات پڑھے محمد وآلہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی مختصر اور پرمعنی حدیث جسے میں نے اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ عبادت کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے، اسے طے کرنا یہ بندے کا کام نہیں ہے۔ جسے خدا چاہے عبادت بنائے اور جسے چاہے عبادت سے الگ کرے۔ ہم کسی چیز کے پابند نہیں ہیں حکم خدا کے علاوہ، اور حکم خدا کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی عمل عبادت بن سکتا ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کروں کہ بظاہر ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا انفاق، یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور اس پہلو کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں کہ یہ واقعی عبادت ہے، اس لیے کہ رکعتوں کا پڑھنا اور ہوتا ہے اور خدا کے حکم کی بنیاد کے اوپر اس کا عبادت بن جانا یہ اور ہوتا ہے۔
سب جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا بڑا شدید حکم ہے. یعنی اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری یا سفر کے ماہ مبارک کا روزہ یوں ہی چھوڑ دیتا ہے اور حکومت اسلامی ہوتی ہے تو 3 دن کے بعد اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے. اتنی اہم عبادت ہے روزہ. ماہ مبارک رمضان ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ان باتوں سے رکنا جو پیغمبر نے بتائی ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہے روزہ. صرف رکنا روزہ ہے یا روزے کی نیت بھی ضروری ہے؟ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر انسان عمل کو انجام دیتا ہے لیکن نیت نہیں کرتا ہے تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی عمل جسم ہے اور نیت اس کی روح ہے. اگر بغیر نیت کے کوئی عمل انجام دیتا ہے انسان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کی لاش اٹھائے ہوئے پھر رہا ہے. میت ہے، وہ روح نہیں ہے اس میں. تو قربتاً اللہ کی نیت کے ساتھ اگر صبح صادق سے غروب آفتاب تک پیغمبر کی بتائی ہوئی مبتلات صوم سے ہم بچ جاتے ہیں، اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں روزہ. 29 دن تک ہم نے روزہ رکھا. 30ویں دن یعنی جو 29 کے بعد جو دن آ رہا ہے اس دن چاند دکھائی دے گیا. 29 کا چاند ہو گیا. ہمارے پاس خبر دیر میں پہنچی، ہمیں ناراضگی ہے کہ نہیں، اگر پہلے سے خبر آتی تو ہم اطمینان سے روزے کی عید کی تیاری کر لیتے، کپڑے ہمارے درزی کے ہاں سے آ جاتے، یا مثلا دوسرے جو مراحل ہیں ہم اس کو نہیں توڑیں گے. آدھا دن تو یوں ہی رہ لیے ہیں، اب روزہ نہیں توڑیں گے. عبادت ہی تو ہے. اس لیے کہ اگر 1 مہینہ روزہ رکھنا عبادت ہو سکتا ہے تو یہ آخری دن عبادت کیوں نہیں ہے؟ میں یہی تک لانا چاہتا تھا کہ روزہ عبادت ہے یا حکم الہی عبادت ہے. اگر روزہ عبادت ہوتا تو 1 مہینے تک یعنی 29 دن تک جو روزہ عبادت تھا وہ عید کے دن یعنی پہلی شوال کو بھی ہم سے قبول کیا جاتا، بلکہ شاباشی ملتی کہ بھائی آپ نے 1 مہینے تو یوں ہی ہمارے کہنے سے رکھ لیا ہے اور 1 دن یہ اوور ٹائم ہو گیا ہے. مثلا اوور ٹائم کی تو تنخواہ بھی زیادہ ملتی ہے. تو یعنی جو ہم نے نہیں کہا وہ بھی رکھ لیا. لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ جو ابھی تک واجب تھا وہ پہلی شوال کو ہو گیا حرام. میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ واجب کیا تھا اور حرام کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کچھ فرق نہیں آیا ہے. اتنی ہی چیزوں سے رکے ہیں. قربتاً اللہ کی نیت کی ہے، سحری کھائی ہے اور ہم ان تمام چیزوں کی رعایت کر رہے ہیں. لیکن جتنے مفتیان دین ہیں، جتنے تمام ذمہ داران اسلام ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ روزہ حرام ہے، یہ روزہ بدعت ہے، یہ روزہ ناجائز ہے، یہ نافرمانی ہے. کوئی بھی اس روزے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ویسا ہی روزہ رکھا ہے جیسے 1 مہینے تک رکھتے رہے. لوگوں نے بتایا کہ نہیں، روزہ عبادت نہیں ہے، حکم خدا کی بنیاد کے اوپر روزہ عبادت ہے. یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ جب ہم کہیں تو رکھو اور جب ہم کہیں تو چھوڑ دو.
اس لیے کہ اگر تم اپنی طبیعت سے رکھو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہماری پیروی نہیں کر رہے ہو، ہماری اطاعت نہیں کر رہے ہو، بلکہ اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہو۔ تو کون سی چیز عبادت ہے اور کون سی چیز عبادت نہیں ہے؟ نماز، اس سے بڑھ کے کون سی عبادت ہو سکتی ہے؟ اگر یہ قبول تو سب قبول، یہ رد تو سب رد۔ لیکن نہ ایک رکعت ہم نماز میں بڑھا سکتے ہیں، نہ ایک رکعت گھٹا سکتے ہیں۔ بھئی عبادت ہی تو ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جان بوجھ کے ہم نے نہیں بڑھایا، سہون بڑھ گئی۔ مغرب کی 3 رکعت تھی، ہم کھڑے ہو گئے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر بلا وجہ کھڑے ہو گئے ہو تو یہ قیام بیجا کے لیے سجدہ سہو کرو۔ یعنی صرف ہماری پیٹھ نہیں ٹھوکی جا رہی ہے کہ تم نے اچھا کیا ہے، نہیں، بلکہ ہمیں سزا بھی مل رہی ہے کہ سجدہ سہو کرو۔ ہم نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جانا، یہ تم کیسے کھڑے ہو گئے؟ اب اگر کھڑے ہو گئے ہو تو سجدہ سہو کرو، یعنی معافی مانگو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکعت عبادت نہیں ہے، ہمارا حکم عبادت ہے۔ ہم نے 3 رکعت کہا ہے، 3 سے 4 نہ ہونے پائے۔ جو 2 رکعت کہا ہے وہ 2 سے 3 نہ ہونے پائے۔ جو ہم نے 3 کہا ہے وہ 4 نہ ہونے پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکعتیں عبادت نہیں ہے، روزہ عبادت نہیں ہے، حج عبادت نہیں ہے، ہمارے حکم سے کرنا عبادت ہے۔ ہم حکم دیں اور کرو تو عبادت ہے، لیکن اگر ہم کسی چیز سے منع کر رہے ہیں تو اس کا کرنا عبادت نہیں ہے۔ تو جو 1 مہینے تک عبادت تھا وہی عید کے دن حرام ہو گیا۔ اب روزہ نہیں رکھ سکتے۔ روزہ نہیں رکھ سکتے کا مطلب کیا ہے؟ کھانا ضروری ہے؟ کہا نہیں، نیت ختم کرنا پڑے گی۔ بعض لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں روزہ کھولنے کے سلسلے میں، جیب میں کھجور یا مثلا نمک وغیرہ لے کے چلتے ہیں کہ کہیں مکروہ نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں روزہ نہ مکروہ ہوتا ہے نہ حرام ہوتا ہے، نیت سے شروع ہوتا ہے اور نیت پہ ختم ہوتا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ اگر دن میں روزے رکھے ہوئے دن میں آپ نے نیت کر دی کہ میں روزہ نہیں ہوں تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ جو روزے کی نیت آپ نے صبح کی ہے اس نیت کو پورے دن برقرار رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر بیچ میں آپ نے نیت بدل دی، تبدیل کر دی تو روزہ ٹوٹ گیا، ایک قضا رکھنا پڑے گی بعد میں۔ یعنی اتنا نازک مسئلہ ہے۔ اور روزہ بھی ہوتا ہے دن میں، صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب کے اوپر ختم ہو جاتا ہے، خود سے شروع ہوتا ہے، خود سے ختم ہوتا ہے۔ اب اگر غروب آفتاب ہو گیا تو روزہ کوئی ایسی مضبوط چیز نہیں ہے جس کی گرہ کو کھولنا پڑے گا تب جا کے وہ روزہ کھلے گا، نہیں۔ روزے کا وقت جب ختم ہو گیا تو اب کھانے پینے کی اجازت ہے، آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن کھانا پینا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے ہی آفتاب غروب ہوا ویسے ہی آپ کا روزہ کھل گیا۔ تو نیت کا تعلق ہے۔ ایک صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کچھ نہیں کھائیں گے تو نہ کھائیں، غصہ ہے اگر انہیں کہ دیر میں علماء کرام نے چاند کا اعلان کیا ہے یا چاند کی خبر ہمیں دی ہے، اگر انہیں غصہ ہے تو کچھ نہ کھائیں، خالی روزے کی نیت ختم کر دے کافی ہے، وہ اطاعت گزار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کو ہم طے نہیں کریں گے۔ یہ کیوں ہے؟ خداوند عالم نے اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وہ نماز جو ہمارے حکم سے پڑھی جائے، وہ روزہ جو ہمارے حکم سے رکھا جائے، وہ انفاق جو ہماری مرضی کی بنیاد کے اوپر کیا جائے، وہ حج جو ہماری پسند کی بنیاد کے اوپر انجام دیا جائے، وہ عبادت ہے۔ اگر تم خود اپنی مرضی سے عبادت کرو گے تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ چنانچہ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، انشاءاللہ اس کی مثال ہمارے درمیان میں نہیں ہے، کہ بعض عبادتیں ہمیں پسند ہوتی ہیں، بعض عبادتیں ہم خدا کے حکم کی بنیاد پہ نہیں کرتے، پسند ہوتی ہیں۔
بچپنے سے نماز پڑھائی گئی، عادت پڑ گئی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے نماز و روزے سے دھوکہ نہ کھانا، یعنی اگر کسی کو پہلی صف میں بڑی پابندی سے نماز پڑھتا ہوا دیکھو اور روزہ رکھتا ہوا دیکھو تو اس کے ایمانداری کے اوپر فریفتہ نہ ہو جانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مفت کی عبادت بعض اوقات انسان کی عادت بن جاتی ہے کہ اگر انسان اس کو انجام نہ دے تو پھر اس کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ جب تک انجام نہیں دیتا، بعض لوگ وظائف اور اوراد پڑھتے ہیں، ان کی عادت بن جاتی ہے، مثلا سوتے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرنا۔ اب اگر نہیں کرتے ہیں تو بستر کے اوپر کہ آج ہم نے یہ سورہ نہیں پڑھا یا آج فلاں دعا ہم نے نہیں پڑھی ہے، بے چینی پائی جاتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بے چینی اس بنیاد کے اوپر نہیں ہے کہ تقرب الہی حاصل نہیں ہوا، بلکہ بے چینی اس بنیاد کے اوپر تھی کہ جو روٹین تھا اس سے ہم آؤٹ ہو گئے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تم سجدوں کی کثرت، نمازوں کی ادائیگی یا روزوں کے رکھنے کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے ایمان کو نہ تولنا، بلکہ اگر ایمان کو تولنا ہے تو لین دین سے دیکھو کہ کون کتنا ایماندار ہے، کس اعتبار سے حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے۔ اگر لین دین میں امانت دار ہے تب تو واقعاً وہ ایماندار ہے، لیکن اگر صرف نماز و روزے کا پابند ہے، امانت دار نہیں ہے، تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خود امام نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بعض عبادتوں کے عادی ہو جاتے ہیں، تو بعض عبادتیں انسان کو پسند ہوتی ہیں، تو اپنی پسند کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ مجھے حج کے اوپر جانا ہے۔ ہم نے کہا خدا قبول کرے۔ کل ایک مسئلہ اور بھی سامنے آ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی خمس نہیں دیا ہے تو اس کا خمس نکالنا پڑے گا۔ ہم نے کہا ہاں، اگر خمس نہیں دیتے ہیں آپ تو اس پوری رقم سے جو آپ حج کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، استعمال سے پہلے اس کا 5واں حصہ آل محمد کو جو حق ہے اس کو آپ کو نکالنا پڑے گا۔ کہنے مولانا پھر اس اعتبار سے تو میں حج پہ جا ہی نہیں سکوں گا، اس لیے کہ میرے پاس جو رقم ہے وہ حج کے لیے کافی ہے، اب اگر اس میں سے خمس نکال دوں گا تو وہ کم پڑ جائے گی، نتیجے میں حج پہ نہیں جا سکوں گا۔ ہم نے کہا نہ جا سکے؟ کہنے وہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو جانا ہی ہے۔ ہم نے کہا جب خدا نے واجب نہیں کیا ہے تو آپ کیوں جانے کے لیے اصرار کر رہے ہیں؟ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جانا ہے۔ بھئی حج کون کرتا ہے؟ نماز کے بعد، روزے کے بعد، خمس کے بعد، امر بالمعروف کے بعد، یعنی ساری مفت کی عبادتوں کے بعد یہ بہت بڑی عبادت ہے جس کو خداوند عالم نے صاحبان استطاعت کے لیے ضروری قرار دیا ہے، اور وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ۔ اگر کوئی شخص قرضہ لے کے بھی چلا جائے حج کرنے کے لیے تو خدا نے واجب نہیں کیا ہے۔ جب واجب نہیں کیا ہے تو اب اگر قرضہ لے کر کے جانے والا حاجی بعد میں مستطیع ہو جاتا ہے کہ اب وہ اپنے پیسے سے حج کر سکتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ جائے، اس لیے کہ استطاعت سے پہلے یہ خود امتحان ہے کہ ہم نے نہیں بلایا تمہیں۔ اگر خانہ کعبہ دیکھنا ہے تو عمرہ کر لیجئے، مسجد نبوی دیکھنا ہے عمرہ کر لیجئے، لیکن اگر حج کرنا ہے تو حج کے شرائط ہیں، تو بعض اوقات شرائط نہیں ہوتے لیکن لوگ صرف اس بنیاد کے اوپر، اس لیے آپ دیکھیں ہمارا سماج بھی بڑا ظالم ہے کہ پوری زندگی ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی ہمیں نمازی صاحب نہیں کہتا ہے، روزہ رکھتے ہیں روزہ دار صاحب
ہمارا نام نہیں ہوتا. ایک دفعہ حرام حلال کر کے مکے ہو آتے ہیں، لوگ پوری زندگی کی فائل ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ہم ہو جاتے ہیں حاجی صاحب. لوگ نام بھول جاتے ہیں، اب محلے میں صرف حاجی صاحب مشہور ہیں. ایک اعتبار پیدا ہو جاتا ہے، فیصلے کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. تو یہ سماج میں ملنے والی عزت انسان کو اس بات کے اوپر آمادہ کرتی ہے کہ اگر تمہارے اوپر واجب بھی نہیں ہے تو بھی، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے ابھی تک حج نہیں کیا ہے، لیکن اس کے شرائط ہیں. حج واجب ہوگا تو آپ جائیے. تو اگر کوئی آدمی حکم الہی کا پابند ہے تو اسے خمس بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خمس کا مسئلہ حج سے پہلے ہے. لیکن اگر حج کے لیے تیار ہے اور خمس دینے کے لیے راضی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم الہی کی بنیاد پر مکے نہیں جانا چاہتا ہے، یہ صرف حاجی کا ٹائٹل استعمال کرنا چاہتا ہے. تو خدا ان عبادتوں کو یا ان اعمال کو عبادت نہیں قرار دیتا ہے جو ہماری پسند کے ہیں، بلکہ ان چیزوں کو عبادت قرار دیتا ہے جو خود اس کی پسند کے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں جن لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں، جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور انتہائی مشقت کے ساتھ اپنے اعمال انجام دیے ہیں، انہیں مرضی الہی حاصل نہیں ہوئی ہے، لیکن جو حکم الہی کی بنیاد کے اوپر چادر تان کے اطمینان سے سو جاتا ہے اسے مرضی الہی حاصل ہو جاتی ہے. اب آپ بتائیے کہ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا عبادت ہے یا سونا عبادت ہے؟ اور جب بات آ گئی ہے تو آپ کے ذوق کے لیے عرض کر دوں کہ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک جملہ اذان میں کہا جاتا ہے کہ نماز سونے سے بہتر ہے. نماز سونے سے بہتر ہے. شاید قدرت نے انتقام لیا ہو کہ تو صحیح جب تک یہی علی ہے رات بھر تکبیرت الاحرام کی آواز آتی رہی لیکن مرضی الہی حاصل نہیں ہوئی. لیکن ایک دن سو گیا تو مرضی رب حاصل ہو گئی. اب بتاؤ سونا نماز سے بہتر ہے یا نماز سونے سے بہتر ہے؟ قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. اگر سونا اس کی راہ میں ہے تو وہ بھی ایسی عبادت ہوگی جو نماز سے برتر ہوگی. صلوات پڑھے محمد وآلہ. ہماری رضا کے لیے اگر سو جاؤ، ہماری مرضی کے لیے اگر تم بستر کے اوپر لیٹ جاؤ تو ہم تمہارے لیٹنے کو عبادت قرار دیں گے، ہم تمہارے سونے کو عبادت قرار دیں گے. تو جس طریقے سے اعمال عبادت نہیں ہیں بلکہ حکم الہی کی بنیاد کے اوپر ان کی بجاوری یہ عبادت ہے، اسی طریقے سے خدا کو اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے عبادت بنا دے. اور عبادت میں بھی مختلف درجات اور مختلف معیار ہیں. کس قسم کی عبادت، بلکہ آپ کی زبان میں یوں کہوں کتنے کیرٹ کی. اس لیے کہ سونا، ہر سونا اچھا نہیں ہوتا ہے. جتنا اس کا کیرٹ بڑھتا جائے گا اتنا اس میں قیمت کا اضافہ ہوتا جائے گا. کہاں ہم نمازوں کو عبادت سمجھ رہے تھے، روزوں کو عبادت سمجھ رہے تھے، حج کو عبادت سمجھ رہے تھے. قدرت نے کہا نہیں، جو ہماری مرضی کے مطابق ہو. اور جب مرضی کے مطابق ہوئی تو ساری عبادتیں ایک طرف، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اب یہاں پہ ایک ضربت نے وہ کام کیا ہے جو 1000 سال کی عبادتیں انجام نہ دے سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم کو عبادت معین کرنے کا حق، نہ اس کے ثواب کے تعین کا حق،
یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو سونے کو عبادت قرار دے اور وہ چاہے تو ایک ضربت حیدر کو پوری کائنات کی عبادتوں سے افضل قرار دے. جس کی عبادت ہے اس کو حق پہنچتا ہے، ہمیں حق نہیں پہنچتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک ضربت اتنی فضیلت والی کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ضربت نہ ہوتی تو آج نمازیں نہ ہوتی، یہ ضربت نہ ہوتی تو آج روزے نہ ہوتے، یہ ضربت نہ ہوتی تو آج احکام اسلامی نہ ہوتے. یعنی اسی ایک ضربت کے اوپر پورا اسلام معلق. لہذا یہ تمام عبادتوں پر افضل اور فضیلت رکھنے والی عبادت ضربت علی. ایک ضربت، یہ ایک ضربت کتنی دیر میں ہوئی؟ اب یہ منٹ وغیرہ جو ہے وہ ہم تعین نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم گزرتا ہے یہ انسٹرومنٹ بتا سکتے ہیں. ادھر اپنے زور الہی کے ساتھ تلوار چلی اور اس نے اپنا کام کیا. بہت ہی مختصر لمحے میں یا لحظے میں، یا مثلا ہم اس کے حصے بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اس یعنی منٹ کے کتنے سویں حصے میں مثلا یہ ضربت جو ہے وہ اپنا کام مکمل کرتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمل اتنا قیمتی ہے نگاہ قدرت میں کہ ثقلین کی عبادت ایک طرف اور ضربت علی کی فضیلت ایک طرف. تو اب کام کی بنیاد کے اوپر ہمیں ثواب کو طے نہیں کرنا ہے، یہ تو قدرت جانتی ہے کہ کس نے کس نیت سے عمل انجام دیا. اب یہ اعمال کی نیت کی بنیاد کے اوپر خدا اگر کسی چیز کو عبادت قرار دیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ اسی خدا نے پیغمبر کی زبان سے کہلوایا ہے ذکر علی عبادت. علی کا ذکر عبادت ہے. عزیزو، پہلے دن جو میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی تھی تو ممکن ہے کچھ لوگوں کو تعجب ہوا ہو کہ علی کا ذکر عبادت ہو. نہیں، علی کا ذکر عبادت، اس میں تو کچھ ٹائم بھی لگے گا. اس ضربت کی آپ فضیلت دیکھیں جو ایک لمحے پلک جھپکتے ہوئے انجام پائی اور وہ کائنات کی عبادتوں سے بالا تر ہو گئی. جب وہ ضربت عبادت سے برتر ہو سکتی ہے تو علی کا تذکرہ کیوں عبادت نہیں بن سکتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل. لیکن ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ علی کا ذکر ہمارے لیے عبادت کیسے، ہم نے اس عبادت سے کیسے تبرک حاصل کیا ہے، کیسے برکت حاصل کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر عبادت کا اثر ہوتا ہے. میں اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ ہو جائیں. ہر عبادت کا اثر ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیوں نماز پڑھیں؟ بعض لوگوں نے اپنے اعتبار سے طے کیا ہے کہ نماز پڑھنے سے روزی ملتی ہے. بعض لوگوں نے طے کیا ہے کہ نماز پڑھنے سے آدمی پنکچول ہو جاتا ہے، ٹائم کے اوپر اٹھتا بیٹھتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یعنی اگر بے حیائی سے بچنا ہے، فحشا سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے تو تم نماز پڑھو. نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز برائیوں سے بچاتی ہے. علی کا ذکر عبادت ہے. علی کے ذکر کا اثر کیا ہے؟ ہم تو بہت کرتے ہیں. ہمارا افتخار یہی ہے. علی کے نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں. سوال کیا ہے کہ نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. علی کا ذکر کیا کرتا ہے؟ علی کا ذکر
ہماری زندگی میں کیا تاثر قائم کرتا ہے؟ عزیزان گرامی، اگر کوئی چیز اپنا اثر قائم نہ کرے تو اس کے ہونے اور نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہماری محفلوں میں، اگر ہماری مجلسوں میں علی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے، ایک شخص نے امام کی خدمت میں ذاتی سوال کیا، صحابی ہے امام کا، کہتا ہے مولا یہ بتائیے کہ کیا ہماری نمازیں قبول ہو گئی ہیں؟ اس لیے کہ اگر نماز قبول ہو گئی ہے تو اور بھی پڑھیں، اگر نہیں قبول ہوئی ہے تو اس کو صحیح کریں تاکہ قبول ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر منی آرڈر بھیجا ہے، پیسے بھیجے ہیں، اگر پہنچ گئے تب تو ایک طرح کا انبساط ہوتا ہے کہ آدمی دوبارہ ہمت کرے، لیکن اگر نہیں پہنچے ہیں تو پھر احتیاط کرے، خامخواہ کے لیے اپنے آپ کو کیوں رسوا کرے۔ تو سوال ذاتی ہے کہ میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، آپ بتا دیجئے۔ امام کی بینش اور امام کا کرم دیکھیے کہ انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کے سوال کے لیے میں موجود ہوں، ایک نسل وہ آنے والی ہے جس کے پاس سوال تو ہوگا لیکن جواب دینے کے لیے میرے جیسا امام سامنے نہیں ہوگا۔ تو سوال ذاتی تھا، جواب عام دیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک فارمولہ بتاتا ہوں، اس فارمولے کو دیکھ لو، اگر اس فارمولے پر تم پورے اترتے ہو تو تمہاری نماز قبول، پورے نہیں اترتے ہو تو تمہاری نماز رد۔ کہا مولا وہ کیا فارمولہ ہے؟ کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو دیکھو کہ تم میں کچھ تبدیلی آئی یا نہیں آئی، بدلاؤ آیا یا نہیں آیا۔ اس لیے کہ نماز جو ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے، کمال کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر نماز نے تمہارے کردار میں تبدیلی کی ہے، تمہاری برائیوں کو دور کیا ہے اور تمہاری اچھائیوں میں اضافہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے زندہ نماز پڑھی ہے اور تم نے نماز کو خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا لائق بنا دیا ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی تم ویسے ہی تھے جیسے نماز پڑھنے سے پہلے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اٹھے بیٹھے ضرور ہو لیکن نماز قبول نہیں ہوئی۔ عجیب و غریب جواب دیا امام نے، ایک معیار ہمارے حوالے کیا ہے کہ ہم عمل کے بعد خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر بدلاؤ کتنا آیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ نماز کے بارے میں جو امام نے فرمایا ہے اس کو اگر ہم معیار بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ عبادت ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، عبادت ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، یہ سب عبادت ہیں۔ ان کے بعد ہم اپنے کردار میں تبدیلی دیکھیں، اگر مثبت تبدیلی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے، لیکن اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے یا منفی تبدیلی دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل رائگاں چلا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب عبادت کے لیے یہ معیار امام نے دے دیا ہے تو عزاداری بھی ہماری عبادت ہے یا نہیں؟ علی کا تذکرہ عبادت ہے یا نہیں؟ ہم
مجلس میں آنے کے بعد، ہم محفل میں جانے کے بعد، ہم عزاداری کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر بدلاؤ کیا آیا ہے۔ 2011 میں ہم کیا تھے، 2012 میں کیا ہوئے، 2013 میں کیا ہوئے۔ اگر ہمارے اندر ارتقاء پیدا ہو رہا ہے، تکامل پیدا ہو رہا ہے، یعنی ہمارے قدم حسینیت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، تب تو ہماری مجلس بھی قبول، ہمارا ماتم بھی قبول، ہماری عزاداری بھی قبول۔ لیکن اگر ہم وہیں کے وہیں رہ گئے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ عمل ہماری بارگاہ سے خدا کی بارگاہ تک نہیں جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مجلس انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، عزاداری مشغلہ نہیں ہے، عبادت ہے۔ جس عبادت کی بنیاد ایسے ماحول میں رکھی گئی ہے کہ جہاں کلیجے کانپتے تھے، جہاں زبانیں لکنت کرتی تھیں، جہاں اوثان خطا کرتے تھے، ایسے ماحول میں فرش اعضا بچھائی گئی ہے۔ بڑی آسانی سے یہ میراث ہم تک پہنچی ہے، کہیں ضائع نہ ہونے پائے۔ تو جو آسانی سے ملی ہے اسے ہم ضائع نہ ہونے دیں۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات کا ہم جو ذکر کرتے ہیں اس کا اثر ہماری زندگی پر کیا ہے؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علی کی سب سے بڑی خصوصیت ہے علم۔ مجھے ان سے شکوہ نہیں ہے جو ہمیشہ پوچھتے رہتے تھے، لیکن وہ افراد کہ جو اس کے ماننے والے ہیں، جو ہمیشہ بتاتا رہتا تھا۔ اس کے ماننے والے اگر علم سے بے بہرا ہوں تو اس سے بڑی ذلت اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ جو قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، جس کو پڑھ کر کے ہم خدا کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں قرب اور نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں، بہت سے افراد تو ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے، اور اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو جو اس کا لازمہ ہے ہدایت، یہ بغیر سمجھے نہیں آتی ہے۔ اور کسی انگریز نے یہ بات لکھی تھی، اور جو صحیح بھی ہے، کہ کائنات میں سب سے مظلوم کتاب ہے قرآن، جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، الماری سے آپ کے گھر میں جتنی بھی کتابیں رکھی ہوں، آپ اس کو اٹھائیں گے، 2-4 سطر پڑھیں گے، اگر سمجھ میں آتی ہے تو پڑھیں گے، نہیں تو رکھ دیں گے۔ کوئی کتاب اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آدمی اسے دامہ نہیں دے گا، پڑھے گا نہیں۔ لیکن یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے ثواب کا تذکرہ کچھ ایسے انداز میں کیا گیا ہے کہ لوگ سمجھنے کو اتنا زیادہ ثواب نہیں سمجھتے ہیں جتنا پڑھنے کو ثواب سمجھتے ہیں۔ جبکہ قرآن خود کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ممکن ہو۔ اور عجیب و غریب فلسفے چونکہ ہمارے سامنے یہ پیش آتے رہتے ہیں، لہذا آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس میں مبتلا نہ ہوں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ہم ماہ مبارک میں قرآن کیوں نہیں پڑھتے، باقاعدہ وجہ بتائی ہے۔ نہیں پڑھتے وہ تو ہے، لیکن کیوں نہیں پڑھتے اس کی بہترین وجہ کل سنا ہے کہ ماہ مبارک میں اگر شروع کیا جائے تو اس کو ماہ مبارک ہی میں ختم کیا جائے۔ چونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ماہ مبارک میں شروع کر کے ماہ مبارک ہی میں ختم کر سکیں، لہذا ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ تصور کریں کیسے کیسے معیار ہیں اور کیسی کیسی ذہنیت ہے۔ علی کا چاہنے والا اور قرآن سے دور ممکن نہیں ہے، علی کا چاہنے والا علم سے دور ممکن نہیں ہے۔ علم پہچان ہے اہل بیت کی، چنانچہ آپ دیکھیں قرآن نے سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ پڑھنے اور پڑھانے کا ہے۔ یہ مسلمان کی بدبختی ہے
کہ جو قرآن پڑھانے آیا ہے خود اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آج بھی ایک بحث ہے امت کے درمیان میں کہ حضور معاذ اللہ، اب اس کے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کا مختصر جواب میں اپنے بچوں سے عرض کر دوں کہ حضور پڑھنے نہیں آئے تھے، پڑھانے آئے تھے، اور وہ پڑھا نہیں سکتا جو خود پڑھا ہوا نہ ہو۔ اور اگر تاریخ میں کوئی حوالہ کسی کو نہیں ملتا ہے کہ حضور نے لکھا ہو کبھی، اس وجہ سے حضور کے لکھنے پر کوئی سند نہیں ہے، تو میں ایک سند دینے کے لیے تیار ہوں، اور وہ سند یہ ہے کہ حضور نے علی کو بچپنے سے پالا، پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، تربیت کی نبی نے اپنے گھر میں، اور جو کچھ علی نے سیکھا ہے وہ سب پیغمبر سے سیکھا ہے، کبھی غیر پیغمبر کے سامنے زانوئے ادب نہیں طے کیا۔ علی کی دو خصوصیتیں سامنے آئی ہیں بہت سی خصوصیتوں کے علاوہ۔ ایک خصوصیت ہے مرد میدان ہونا، اور ایک خصوصیت ہے مرد قلم ہونا۔ اگر علی نے کسی غیر رسول سے نہیں سیکھا تو یہ بتاؤ لکھنا کس اور آدمی سے سیکھا؟ اگر دیکھا جائے تو علی جیسا بہادر کوئی نہیں ہے، علی جیسا تلوار باز کوئی نہیں ہے، علی جیسا پہلوان کوئی نہیں ہے، اور علی نے کسی اور سے نہیں سیکھا۔ ہم پیغمبر کے ہاتھ میں نہ شمشیر دیکھ رہے ہیں نہ قلم، لیکن خود علی کا وجود بتا رہا ہے کہ جب ان کو لکھنا آتا ہے تو ان کا استاد پیغمبر ہے، اگر اس کو نہ آتا تو یہ سیکھتے کس سے؟ علی نے کسی کے سامنے زانوئے ادب نہیں طے کیا۔ ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ لوگوں نے اس کو اس طریقے سے تمثیل دی کہ علی پیغمبر کے پیچھے ایسے چلتے تھے جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے، یعنی کبھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ جب جدا نہیں ہوتے تھے تو سارے کمالات، اس کا انعکاس کہاں سے ہوا؟ پیغمبر کی حیات سے۔ ہم نے پیغمبر کے ہاتھ میں کبھی تلوار نہیں دیکھی، پیغمبر کے ہاتھ میں تاریخ نے قلم نہ دیکھا۔ تو جس طریقے سے شمشیر ہاتھ میں لیے بغیر میدان میں مرد بنانے کے لیے اور جنگ کے ضرب و حرب کے داؤ پیج بتانے کے لیے پیغمبر سے علی نے استفادہ کیا، اسی طریقے سے لکھنے کی قوت بھی پیغمبر سے حاصل کی ہے۔ البتہ اگر یہ مثلا وحبی نہ ہو تو ہم تو اس کو مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا نے ان کے حوالے کیا، تو جب نور کے ایک ٹکڑے میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ وحی الہی کو لکھ لے، تو جب وسیع لکھ سکتا ہے تو نبی کیسے نہیں لکھ سکتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور یہاں کے اوپر جب قلم کی بات آئی ہے تو علی کے نقائص کو ڈھونڈنے والے، آپ دیکھیں کہ مکھیوں کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ اچھی جگہ نہیں بیٹھتی ہیں۔ مکھی ہمیشہ، یعنی اگر آپ صاف ستھرے بھی ہوں تو صاف ستھرائی میں جو نسبتاً کم صاف ستھری جگہ ہے وہاں مکھی بیٹھے گی، یہ ایک صفت ہے۔ تو علی سے عناد رکھنے والوں نے ایک جگہ ڈھونڈی کہ علی نے پیغمبر کی اطاعت تو کی ہے اور ان کے اوپر اپنی جان نچھاور کی ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، لیکن ایک جگہ نافرمانی کی ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ صلح حدیبیہ میں جب پیغمبر نے
کفار و مشرکین کے مطالبے کی بنیاد کے اوپر فرمایا کہ علی میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں، میں ہی محمد رسول اللہ ہوں، کاٹ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو علی نے قلم دعوات اور کاغذ حضور کے سامنے بڑھا دیا کہ حضور آپ خود کاٹ دیجئے. لوگوں نے کیا کیا کہ نہیں، کاٹ دینا چاہیے تھا. یہ نافرمانی کی ہے. دیکھیے جب اپنی بات سامنے آتی ہے تو یہ اتنے دقیق ہو جاتے ہیں کہ یہاں کے اوپر انہیں اطاعت کا جذبہ نہیں دکھائی دے رہا ہے. کہا حضور کی نافرمانی کی ہے. نہ حضور سمجھے یہ نافرمانی ہے، نہ علی سمجھے یہ نافرمانی ہے. امت سمجھ گئی کہ یہ نافرمانی ہے. کہ علی نے زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ حضور کی نافرمانی کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے کہا کاٹ دو، انہوں نے نہیں کاٹا. میں آواز دوں گا کہ نافرمانی کا مزاج اگر دیکھنا ہے تو ایک جگہ حضور اپنے مزاج کے خلاف بات دیکھتے ہیں تو اٹھا دیتے ہیں، دوبارہ بلایا نہیں. لیکن یہاں کے اوپر جب علی نے قلم اور کاغذ پیغمبر کے حوالے کر دیا تو پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا اور دوبارہ علی کے ہاتھ میں دے دیا. اگر علی سے ناراض ہوتے تو دوبارہ قلم کاغذ نہ دیتے، اس لیے کہ امت کے بہت سے پڑھے لکھے دربار پیغمبر میں موجود تھے. لیکن دوبارہ علی کے ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علی سے ناراض نہیں ہے، بلکہ علی کی اطاعت کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کہنا بھی صحیح ہے، تمہارا نہ کاٹنا بھی صحیح ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور یہ مجبوری اس لیے ہے کہ علی کاٹ بھی نہیں سکتے تھے. پیغمبر ہیں، دعوے دار نبوت، مدعی ہیں، اور علی ہیں گواہ. مدعی اپنے دعوے کو واپس لے سکتا ہے، گواہ اپنی گواہی کو واپس نہیں لے سکتا. اور یہ ایسی گواہی ہے جس پر پورا اسلام ٹکا ہوا ہے. آج ہر شہر میں کتنی مسجدیں ہیں اور ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. کس نے دیکھا ہے کہ پیغمبر کو نبی بنایا جا رہا ہے؟ گواہی کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بھئی چشم دید اگر گواہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی ہے. سنی ہوئی بات آپ اگر عدالت میں جا کے بیان کریں تو آپ کی گواہی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ بیان کریں کہ ہم نے دیکھا ہے. تو ہماری بنیادی طور پر جو دنیاوی عدالتیں ہیں اس میں بھی سنی سنائی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. دیکھا ہے تو آ کے گواہی دو. کون مسلمان ہے جو گواہی دے گا؟ اور میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں. کون نبی ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر خود فرما رہے ہیں کنت نبیًا وآدم بین الماء والتین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یعنی آدم میں بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ میری نبوت کی گواہی دے سکے. اس لیے کہ گواہی وہی دے گا جس نے نبوت ملتے ہوئے دیکھا. اب ایک ہی ہے جو گواہی دے سکتا ہے. اس نے گواہی دی اور سچی گواہی دی. وہی واقعی اعتبار سے کہہ سکتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. میں نے دیکھا ہے کہ ان کو نبوت اور رسالت مل رہی ہے. اب اگر اسی کی گواہی واپس ہو جائے تو مسلمانوں بتاؤ تم کیسے گواہی دو گے؟ تو نبوت کا دعویٰ واپس ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ہم
نہیں لکھتے ہیں، لیکن گواہ اپنی گواہی واپس نہیں لے سکتا ہے۔ تو پیغمبر نے اگرچہ فرمایا کہ میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں، میں ہی محمد رسول اللہ ہوں، لیکن علی نے اسے نہیں کاٹا، اس لیے کہ میں گواہی دینے کے بعد کاٹ دوں یہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جائیں یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن میں گواہ ہوں اور گواہ اپنی گواہی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ لہذا مسلمان نے ڈھونڈنا چاہا تھا کہ ایک مورد ایسا مل جائے کہ جہاں کے اوپر علی کا نقص دکھائی دے، لیکن علی نے آواز دی اگر میری یہ گواہی نہ ہوتی تو تم کلمہ توحید نہیں پڑھ سکتے تھے، کلمہ رسالت نہیں پڑھ سکتے تھے، تمہیں حق حاصل نہ ہوتا، اس لیے کہ نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول گواہی دے سکتا ہے، گواہی وہی دے سکتا ہے جس کے سامنے رسالت ملی ہو، جس کے سامنے نبوت ملی ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اگرچہ پیغمبر کے ہاتھ میں تاریخ نے قلم نہیں دیکھا، لیکن علی نے جو کچھ سیکھا وہ سب پیغمبر سے سیکھا۔ حرب و ضرب کے آداب سیکھے، پیغمبر سے سیکھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی اس ذات کا نام ہے جس کا ہر عمل اسلام ہے، اور اسلام کا تذکرہ عبادت۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے علی سے خود کیا سیکھا۔ اب اگر علی علم کے اوپر زور دیتے ہیں اور ہمارے ہاں تعلیمات اسلامی بھی پائی جاتی ہیں اور تعلیمات دنیاوی بھی پائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے بھی ہیں، علی کے ماننے والے بھی ہیں۔ ورنہ جہاں جہالت ہے، جہاں بے خردی ہے، جہاں بے عقلی ہے، وہاں تشیع نہیں جا سکتا ہے۔ ان کے گھر کے افراد، ان کے لیے تو باقاعدہ سندیں ہیں۔ میں معصوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن کو امامت ملی ہے، جن کو نبوت ملی ہے، نہیں، جو نبوت اور امامت کے عہدے کے ساتھ نہیں پہچانے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی سند ہے کہ اگر خطبہ شروع کیا تو امام فرماتے ہیں کہ پھوپھی اماں خاموش ہو جائیے، انت عالمۃ غیر معلمہ فہیمۃ غیر مفہمہ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، بغیر پڑھائے آپ جانتی ہیں، بغیر سمجھائے آپ سمجھدار ہیں۔ اب تصور کر سکتے ہیں جس کے گھر میں علم نے ڈیرے ڈالے ہیں، جس کے ہاں فضیلتوں نے خیمے لگائے ہیں، جس کی ڈیہڑی کے اوپر مناقب نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اس کے چاہنے والے اگر کمالات علی کے شناسہ نہ ہوں تو اس سے بڑی فضیحت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی بنیاد کے اوپر انسان میں شجاعت پیدا ہوتی ہے، علم کی بنیاد کے اوپر انسان میں شہامت پیدا ہوتی ہے، علم کی بنیاد کے اوپر انسان میں جہالت سے دوری پیدا ہوتی ہے، گمراہی سے دوری پیدا ہوتی ہے، اور ایسی شجاعت کہ جو ہمیں بڑوں میں نہیں دکھائی دیتی ہے۔ اہل بیت کا گھرانہ جو علم کے خزانے سے سرشار ہے، لیکن اطاعت اور تعبد کا جذبہ یہ ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو عالمہ غیر معلمہ ہے، بغیر پڑھائے عالمہ ہے، اس کا انداز کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے مسئلے کو جاننے کے لیے، ایک چھوٹے سے مسئلے کو پوچھنے کے لیے ایسے ہنگامی ماحول میں جبکہ چاروں طرف خیمے جل رہے ہوں، سید سجاد کے پاس آتی ہیں کہ شریعت کا حکم کیا ہے، ہم یہاں جل کے مر جائیں یا یہاں سے باہر نکلیں؟ کیا جناب زینب کو نہیں معلوم ہے؟ ہم کو، آپ کو معلوم ہے
کہ اضطراری حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، جان بچانا ضروری ہے، کیا ہم اور آپ ان سے زیادہ واقف ہیں؟ نہیں، جناب زینب مسئلہ نہیں پوچھ رہی ہیں، بلکہ مسئلہ پوچھ کر کے ہدایت کے سرچشمے کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ دیکھو حسین کی شہادت کے بعد جس سے رجوع کیا جا سکتا ہے وہ شخصیت یہ ہے۔ جناب زینب کو ضرورت نہیں ہے، وہ بتانا چاہتی ہیں کہ کون اس وقت ذمہ دار ہے اور ذمہ دار سے کیسے سلوک کرنا چاہیے، ذمہ دار کا کیسے احترام کرنا چاہیے۔ یعنی اگر تمہیں بات معلوم بھی ہو تو تمہیں اس احترام کو برقرار رکھنا ہے جو ذمہ دار کی حیثیت ہے۔ امام سے مسئلہ پوچھتی ہیں، اور جب مسئلہ بیان کر دیا گیا تو مسئلہ بیان کرنے والا اتنا بیمار ہے کہ وہ خود سے چل کر کے خیمے سے باہر نہیں آ سکتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یزید کے لشکر کے افراد دیکھ رہے تھے کہ جلتے ہوئے خیمے میں ایک بی بی کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے۔ جلتے ہوئے خیمے میں شعلوں میں کا بی بی، آپ کو اپنی جان کا خوف نہیں ہے کیا؟ کوئی بہت قیمتی چیز ہے جس کو بچانے کے لیے آپ جان کی پرواہ نہیں کر رہی؟ کہا ہاں، میرے بھائیا کا خزانہ ہے، میرے بھائی کی امانت ہے، جس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں اسے بچانا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ جب خیمے سے باہر نکلی تو اپنی پشت کے اوپر سید سجاد کو اٹھائے ہوئے تھی۔ عزیزو، جو سید سجاد اپنے سے اٹھ نہ سکتے ہو، ظالم پڑے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، گلے میں توقے خاردار ڈال دیا، لیکن سید سجاد کی عبودیت کا یہ عالم، تعبد کا یہ عالم کہ جلتے ہوئے خیموں کی راکھ تھی، جس پر تیمم کرنے کے بعد رات بھر سجدہ خالق میں سر رکھے رہے اور یہی آواز آتی رہی، سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ، اجرکم علی اللہ، جزاکم خیر الجزا۔ عزیزو، یہ تو امام تھے جن کے ہاں ثبات قدم کا یہ عالم تھا۔ ہم تو اس بچی کے اوپر بڑا تعجب کرتے ہیں جو یزید کے دربار میں انتہائی پامردی کا ثبوت دے رہی ہے۔ یزید کا دربار جہاں اوباشوں کا مجمع، شرابیوں کا مجمع، اور اس میں آل محمد کھلے ہوئے سر کھڑے ہوئے ہیں، سب کے بازو بندھے ہوئے ہیں، اور ایک بچی کا گلا بندھا ہوا ہے۔ بچی میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، ایک ہاتھ گلے کے اوپر ہے، ایک ہاتھ چہرے کے اوپر، پنجوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، پیر بدل رہی ہے مسلسل۔ یزید نے دیکھا، پوچھا یہ کون بچی ہے؟ کہا حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ۔ متوجہ ہو گیا، کہا سکینہ، میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتے تھے۔ کہا یزید، کون باپ اپنی بیٹی کو نہیں چاہتا؟ کہا نہیں، میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ حسین تم سے الفت کرتے تھے، بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یزید، تو نے غلط نہیں سنا، جب سے میرا بابا مارا گیا ہے میں چین سے سو نہیں سکی ہوں۔ کہا تمہارا کیا عالم ہے؟ ایک ہاتھ گلے کے اوپر ہے، ایک چہرے کے اوپر ہے۔ کہا تیرے سپاہیوں نے میرا گلا اتنی سختی سے باندھا ہے کہ سانس لینے میں زحمت ہو رہی ہے، اور دوسرا ہاتھ چہرے کے اوپر اس لیے ہے کہ ہماری رضائیں تیرے سپاہیوں نے چھین لی ہے۔ ماں اور بہنوں کے بال ان کی عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں، لہذا انہوں نے اپنے چہروں کو بالوں سے چھپا رکھا ہے۔ میرا سن کم ہے،
تو میرے بال بھی چھوٹے ہیں، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیے شریعت کے مسئلے کو سکینہ یزید کے دربار میں اس طریقے سے بیان کر رہی ہے کہ تو اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہہ رہا ہے، تو اپنے آپ کو اسلام کا ذمہ دار کہہ رہا ہے، اور پوچھ رہا ہے کہ چہرے کے اوپر ہاتھ کیوں ہے۔ ایسے اضطراری ماحول میں آل محمد شریعت کے احکام کی پابندی کر کے بتاتے ہیں کہ کون اسلام کا محافظ ہے اور کون اسلام کا قاتل ہے۔ عزیزو، یزید خاموش ہو گیا اپنی خفت کو مٹانے کے لیے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے میں تب جانوں گا کہ تمہارے باپ تم کو بہت زیادہ چاہتے تھے جب یہ سر تمہارے آغوش میں آ جائے۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھی اور چاہا تشت طلا سے سر اٹھا لے، لیکن یزید نے کہا تم آگے نہیں بڑھو گی، سر آگے بڑھے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ سکینہ نے آنکھوں میں آنسو بھرے، جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا۔ اے بابا، بعد شہادت کبھی تقاضا نہ کرتی، لیکن بھرے ہوئے دربار میں یزید ہماری اور آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ اے بابا شرمندہ نہ کیجیے گا۔ بس جملے تمام ہوئے، تشت طلا سے سر اٹھا، ہوا میں بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آیا، بچی نے منہ پہ منہ رکھا۔ اے بابا تماچے مارے گئے، کانوں سے گوہر چھینے گئے، تازیانے مارے گئے، کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک ہمیں ستایا گیا، کوئی مدد کرنے والا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام فاستجب دعانا واقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگارہ ہمارے عمل کو قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور تیرا ولی برحق ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنارے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام اگر اصلاح کے لائق نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں، مددگاروں اور غلاموں کی فہرست میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرما۔